بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ حضرت امام علی علیہ السلام فیصلہ کرنے میں سب سے زیادہ ماہر تھے۔ حضرت سعید بن جبیر نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہم میں سب سے بڑے قاری حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ اور سب سے بڑے قاضی شرعی فیصلوں کی صلاحیت رکھنے والے حضرت علی علیہ السلام ہے۔ اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ خلافت راشدہ کے دوران اکثر ایسے پیچیدہ مسائل پیش آتے جن کا کبھی کوئی فیصلہ نہ کر پاتا، تو ان کے فیصلے کے لیے ان مسائل کو امام علی علیہ السلام کی بارگاہ میں لایا جاتا۔ امام علی علیہ السلام باب مدینۃ العلم ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ حضور علیہ السلام کی اسی نظر کرم کا نتیجہ تھا کہ مشکل سے مشکل مسائل کا فیصلہ آپ لمحوں میں کر لیتے تھے۔ اسی طرح ایک دن امام علی علیہ السلام کے عہد خلافت میں ایک نوجوان گھبرایا ہوا آیا اور آ کر کہنے لگا، یا علی، میری ماں نے 9 ماہ مجھے شکم میں رکھا، پھر وضع کے بعد 2 سال تک مجھے دودھ پلایا۔ جب میں جوان ہو گیا تو اس نے مجھے گھر سے نکال دیا اور میری فرزندی کا انکار کر بیٹھی، اور اب کہتی ہے کہ وہ مجھے پہچانتی بھی نہیں۔ امام علی علیہ السلام نے پوچھا، تیری والدہ کہاں ہیں؟ نوجوان بولا، فلاں قبیلہ کے فلاں مکان میں رہتی ہے۔ امام علی علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس نوجوان کی ماں کو میرے پاس لایا جائے۔ امیر المومنین علیہ السلام کے حکم کی تعمیل کی گئی اور اس عورت کو اس کے 4 بھائیوں اور 40 مصنوعی گواہوں کے سمیت لایا گیا، جو اس بات کی قسم کھاتے تھے کہ یہ عورت اس نوجوان کو نہیں جانتی، بلکہ یہ نوجوان جھوٹا ہے اور ظالمانہ دعویٰ کر رہا ہے۔ اس کا مطلب اس بات سے یہ ہے کہ وہ اس عورت کو اس قبیلے میں ذلیل کرے، حالانکہ اس عورت کا ابھی نکاح بھی نہیں ہوا، پھر بچہ کہاں سے جنتی؟ یہ تو اس وقت تک پاک دامن ہے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے نوجوان، تو کیا کہتا ہے؟ نوجوان بولا، یا امیر المومنین، خدا کی قسم یہ میری ماں ہے، اس نے مجھے جنا، دودھ پلایا اور پھر گھر سے نکال دیا۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے عورت، یہ لڑکا کیا کہتا ہے؟ عورت بولی، اے مومنوں کے سردار، مجھے خدا کی قسم نہ میں اسے پہچانتی ہوں اور نہ یہ جانتی ہوں کہ یہ کن لوگوں میں سے ہے، یہ مجھے خامخواہ ذلیل کرنا چاہتا ہے۔ میں ایک قریشی لڑکی ہوں اور ابھی تک کنواری ہوں۔ امام علی علیہ السلام نے پوچھا، تو کیا اس معاملہ میں تیرے پاس گواہ ہیں؟ عورت بولی، ہاں یہ ہیں۔ اس کے بعد فوراً 40 گواہ قسم کھانے والے آگے بڑھے، جنہوں نے قسمیں کھا کر عورت کے حق میں گواہی دی اور نوجوان کو جھوٹا کہنے لگے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اچھا، تو آج میں تمہارے درمیان ایسا فیصلہ نافذ کروں گا جس کو مالک عرش بالائے عرش پسند فرمائے گا۔ پھر آپ نے فرمایا، کیوں اے عورت، تیرا کوئی ولی موجود ہے؟ عورت کہنے لگی، کیوں نہیں، یہ میرے بھائی موجود ہیں۔ امام علی علیہ السلام اس کے بھائیوں سے مخاطب ہوئے اور فرمایا، کیا میرا حکم تمہارے لیے اور تمہاری بہن کے لیے قابل قبول ہوگا؟ چاروں بھائی یک زبان بولے، ہاں ہاں، کیوں نہیں، امیر المومنین علیہ السلام جو فرمائیں گے ہمیں منظور ہوگا۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، میں خدا کو اور حاضرین کو گواہ کرتا ہوں کہ میں نے بلا شک اس عورت کو اس نوجوان کے ساتھ بیاہ دیا 400 نقد درموں کے مہر پر اپنے مال میں سے۔ پھر آپ نے جناب قمبر علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرے پاس 4 درہم لاؤ۔ قمبر نے فوراً تعمیل کی اور ان درہموں کو نوجوان کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے نوجوان، ان درہموں کو اپنی عورت کی گود میں ڈال دے اور جاؤ، اب میرے پاس اس حالت میں آنا کہ تجھ میں نہانے کا اثر ہو، یعنی بعد مباشرت غسل کر کے حاضر ہونا۔ نوجوان یہ ارشاد سن کر اٹھا اور درہم عورت کی گود میں ڈال دیے۔ اتنے میں عورت چلا کے بولی، اے امیر المومنین، جہنم جہنم، کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ مجھے میرے فرزند سے بیاہ دیں
باخدا یہ میرا فرزند ہے۔ میرے بھائیوں نے ایک کمینے آدمی سے میرا عقد کر دیا تھا جس سے میں نے یہ فرزند جنا۔ پھر جب یہ بالغ ہوا تو بھائیوں نے مجھے یہ حکم دیا کہ میں اس کی فرزندی سے انکار کر دوں اور اسے اپنے گھر سے نکال دوں۔ باخدا یہ میرا لختے جگر ہے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اچھا جاؤ اپنے فرزند کو گھر لے جاؤ۔ یہ امام علی علیہ السلام کی نظر کامل ہی تھی کہ اتنے پیچیدہ مسئلے کو آپ نے لمحے میں حل کر دیا۔ اسی طرح ایک اور فیصلہ امام علی کی عدالت میں لایا گیا۔ بات کچھ یوں تھی کہ ایک مرتبہ 2 افراد سفر پر تھے۔ ایک کے پاس 3 روٹیاں تھیں اور دوسرے کے پاس 5 روٹیاں تھیں۔ دونوں مل کر کھانے بیٹھے ہی تھے کہ اتنے میں ایک تیسرا مسافر بھی آ گیا۔ وہ بھی کھانے میں شریک ہو گیا۔ کھانے سے فراغت ہوئی تو اس نے 8 درہم اپنے حصے کی روٹیوں کی قیمت دے دی اور کہا کہ یہ آپس میں تقسیم کر لینا۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ گیا۔ جس شخص کی 5 روٹیاں تھیں اس نے سیدھا حساب یہ کیا کہ اپنی 5 روٹیوں کی قیمت 5 درہم لی اور دوسرے کو 3 روٹیوں کی قیمت 3 درہم دینے چاہے، مگر وہ اس پر راضی نہ ہوا اور نصف کا مطالبہ کیا۔ چلتے چلتے یہ معاملہ بحث و تکرار کے بعد امام علی علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوا۔ حضرت علی علیہ السلام نے دوسرے کو نصیحت فرمائی کہ تمہارا رفیق جو فیصلہ کر رہا ہے اس کو قبول کر لو، اسی میں تمہارا نفع ہے۔ لیکن اس نے کہا، حق کے ساتھ جو فیصلہ ہو مجھے منظور ہوگا۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، حق تو پھر یہ ہے کہ تم کو صرف 1 درہم ملے اور تمہارے ساتھی کو 7 درہم ملنے چاہیے۔ اس عجیب فیصلے سے وہ پریشان ہو گیا۔ امام علی علیہ السلام نے اس کی پریشانی کو دیکھا تو فرمایا کہ تم 3 آدمی تھے، تمہاری 3 روٹیاں تھیں اور تمہارے رفیق کی 5 روٹیاں تھیں۔ تم دونوں نے برابر کھائیں اور ایک تیسرے کو بھی برابر کا حصہ دیا۔ تمہاری 3 روٹیوں کے حصے 3 جگہ کیے جائیں تو 9 ٹکڑے ہوتے ہیں۔ تم اپنے 9 ٹکڑوں کو اور اس کے 15 ٹکڑوں کو جمع کرو تو 24 ٹکڑے ہوتے ہیں۔ تینوں میں سے ہر ایک نے برابر ٹکڑے کھائے تو فی کس 8 ٹکڑے ہوتے ہیں۔ تم نے 9 میں سے 8 خود کھائے ہیں اور ایک تیسرے مسافر کو دیا، اور تمہارے ساتھی نے اپنے 15 ٹکڑوں میں سے 8 خود کھائے اور 7 اپنے تیسرے ساتھی کو دیے۔ اس لیے 8 درہم میں سے 1 کے تم اور 7 کا تمہارا ساتھی مستحق ہے۔ یہ تفصیل سننے کے بعد جھگڑنے والے شخص نے آپ کے فیصلے کو خوشی خوشی قبول کر لیا۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔